آداب، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عارف حسین۔ جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے مرحلے کی ووٹنگ میں اب 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مرحلے کی چناؤ مہم اتوار یعنی 29 ستمبر کی شام کو ختم ہوگی۔ سیاسی جماعتوں اور الیکشن لڑنے والے امیدواروں نے چناؤ والے علاقوں میں اپنی مہم میں تیزی لائی ہے۔ ان علاقوں میں جگہ جگہ چناؤ جلسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس دوران امیدوار ووٹروں کو لبھانے اور اپنے حق میں کرنے کی جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ انتظامی سطح پر بھی اس مرحلے کی چناؤ تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ متعلقہ اضلاع کے الیکشن آفیسر مختلف علاقوں کا دورہ کر کے اس سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ چناؤ ڈیوٹی پر مامور عملے کو ضروری تربیت دی جا رہی ہے، جبکہ سویپ کے تحت مختلف پروگراموں کے ذریعے ووٹروں کو حق کی رائے دہی کے استعمال کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسمبلی چناؤ کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جموں کشمیر کے 7 اضلاع میں 40 اسمبلی حلقوں میں 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سبھی مرحلوں میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو ہوگی۔ چناؤ کمیشن نے جموں کشمیر میں الیکشن کے احسن انعقاد کے لیے کئی طرح کے اختراعی نوعیت کے انتظامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک پولنگ مراکز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ پولنگ مراکز خواتین کے لیے مخصوص ہیں اور ان پر خواتین عملہ ہی تعینات رہتا ہے۔ پنک پولنگ مراکز کے قیام کا مقصد خواتین کو بااختیار اور ووٹنگ کے عمل میں ان کی بڑھ چڑھ کر شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جاری انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بانڈی پورہ کا دورہ کیا۔ سی ای او نے گریز کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول داور میں سویپ پروگرام میں شرکت کی، جہاں طلباء نے ثقافتی پروگرام پیش کیا جس کا مقصد رائے دہندگان میں ووٹ کی اہمیت کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ پی کے پولے گریز کے بڑو آب علاقے میں قائم کیے گئے پولنگ اسٹیشن کا دورہ کر کے وہاں رائے دہندگان کی سہولیت کے لیے دستیاب رکھی جا رہی سہولیت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے سویپ کے تحت منعقد ہوئے ثقافتی پروگرام میں بھی شرکت کی۔ سی ای او نے انتظامیہ اور ووٹروں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے کی جانے والی انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون جموں میں سکاسٹ جموں کی 20ویں یونیورسٹی کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی میں یونیورسٹی کونسل نے زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ تحقیق اور اختراع کو لیب سے فیلڈ تک لے جانے پر زور دیا تاکہ پیداوار میں مزید اضافہ ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی کو جدید اور پائیدار زراعت کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور کسان برادری کے ساتھ روبرو ہونے کو فروغ دے کر ای آفس کے نفاذ پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ میٹنگ میں نیشنل ایگریکلچرل ہائر ایجوکیشن پروجیکٹ کے تحت یونیورسٹی کی کارکردگی کو بھی سراہا گیا۔ کونسل نے میٹنگ کے دوران پیش کیے گئے ایجنڈے کے مختلف نکات کو منظوری دی۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے مکانات و شہری ترقی محکمے کے آفیسروں پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کی شہری آبادی کو قابل رسائی رہائشی سہولیات فراہم کرنے پر مزید توجہ دیں۔ ان باتوں کا اظہار چیف سیکریٹری نے جموں میں ایک میٹنگ کے دوران کیا جو محکمے کی جانب سے عملائے جانے والی فلیگ شپ ہاؤسنگ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی تھی۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ شہری علاقوں میں آبادی میں اضافے کے سبب رہائشی مکانات کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح شہری عوام کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میٹنگ کے دوران محکمے کے کیپیکس بجٹ کے تناظر میں اخراجات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں کئی تقریبات منعقد ہو رہی ہے۔ نئی دلی میں سیاحت کی وزارت کے اہتمام سے ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں مقررین سیاحت اور امن کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جموں کشمیر میں بھی سیاحت کے عالمی دن کے تعلق سے متعدد پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔